الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، بالآخر 19 ماہ بعد 9 مئی میں ملوث افراد کی سزاؤں کا عمل جو ہے مکمل ہو گیا۔ جتنے لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل رہا تھا ان کی یعنی کہ تقریباً 85 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ 25 پہلے تھے جن کو سزائیں سنائی گئیں، 60 کے قریب آج ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ملٹری کورٹ سے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا کہ 25 مجرموں کو سزا سنا دی گئی ہے، اور کم سے کم ناظرین 2 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ 10 سال قید بامشقت کی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ 10 مجرموں کو 9 سال جیل میں گزارنا ہوں گے، ایک مجرم کو 8 سال جبکہ 5 مجرموں کو 7 سال کی قید بامشقت دی گئی ہے۔ 8 مجرموں کو 6 سال، ایک کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ 11 مجرموں کو ناظرین 4 سال، 2 مجرموں کو 3 سال جبکہ 20 مجرمان کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزائیں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے ناظرین 13 دسمبر کا جو فیصلہ تھا اس کی روشنی میں فیلڈ جرنل کورٹ مارشل نے سنائی ہیں، اور ISPR کے مطابق چلنے والے مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کی گئی ہے، جبکہ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہے فوجی ٹرائل کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کے حالیہ صورتحال کے تناظر میں جنوری کا مہینہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں ڈائلاگ چل رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی ایک نئی جو مینجمنٹ ہے، نئی جو صدر آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا اوتھ بھی لینا ہے 20 تاریخ کو۔ تحریک انصاف کو جس حوالے سے امید ہے، جو بارہا کہا بھی جا رہا ہے، اور وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا راستہ کہیں سے کھل سکے۔ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کا حلف اٹھائیں گے تو پاکستان پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ان کی دباؤ آ سکتا ہے، یعنی کہ اوورسیز بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو ان کے مطابق جو یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی جاری ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں یا ہوئی ہیں، ان پہ عمران خان صاحب کو بھی جو ان کی قید ہے اس کو بھی اس میں شامل کر کے تو کوئی پریشر دلایا جائے۔ ناظرین، یہ امید ہے تحریک انصاف کو، جبکہ ٹرمپ کے نامزد نمائندہ خصوصی رچرڈ گرینل جو ہیں وہ بھی بار بار ٹویٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ ناظرین، وہ صرف ٹویٹ ہی نہیں کر سکے بلکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں بھی بارہا کہا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے فیک ہو، ان کا ہو نہ ہو۔ اب تو انہوں نے باقاعدہ کل یہ ویڈیو بھی سامنے آئی کہ انہوں نے ایک امریکی جو ہے میڈیا اس کو بھی انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ جو ہے ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے رہا کیا جائے، اور انہوں نے ان کا کوئی موازنہ بھی ٹرمپ کے ساتھ کیا ہے۔ ناظرین، اس سارے متعدد الزامات انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ پہ مقدمات تھے ویسے ان پہ بھی ہیں۔ حکومت نے ان پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا دیے ہیں، حکومت وقت کی بات وہ کر رہے تھے۔ اس سب پہ بات کریں گے ناظرین کہ یہ ملکی حالات کس نہج کی جانب جا رہے ہیں۔ ملٹری کورٹ نے سارے 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں بھی سنا دی ہیں، لیکن جو ہماری تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان میں سے ابھی کسی کو بھی سزا نہیں سنائی گئی سوائے عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں احسان نیازی، ان کے علاوہ۔ تو ان کے معاملات کب تک حل ہو جائیں گے، اور یہ جو کہا جا رہا تھا تارڑ کی جانب سے کہ ماسٹر مائنڈ کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ کب تک پہنچایا جائے گا، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین جوانان پاکستان۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ارمغان گوندل صاحب ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں، ہمیں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ سمجھائیں گے۔ بہت شکریہ ارمغان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سعید آصف صاحب سینئر اینالسٹ جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ سعید آصف صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے عبداللہ صاحب سے جانتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے مزید ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، 60 کے قریب جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی، اس سے پہلے 25 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی، یعنی کہ جتنے لوگ فوجی ٹرائل میں تھے فوجی عدالتوں میں ان سب کو سزائیں کنکلوڈ ہو گئی ہیں آج ان کی۔ تو سر، یہ جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی جیل میں بیٹھی ہوئی، جس کے بارے میں الزامات بھی ہیں، جیسی باتیں پروو ہوگا پھر وہ مجرم بنیں گے ملزم سے، یہ معاملہ کب تک جو ہے کنکلوڈ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے 9 مئی کے واقعات کا، اس کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ چارج کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو پہلے فیز میں 25 لوگوں کو جو ہے وہ سزا ملی، اور جی۔ دوسرے فیز میں 60 لوگوں کو آج سزا مل گئی۔ اور کچھ لوگ جو تھے جن کے جرائم کی شرح کم تھی، یعنی کہ 3-4 ماہ یا کوئی 2-3 سال کے معاملات تھے، ان کو جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف نے جو اپنی ان کی پاس پاورز ہیں
उससे उनको जो है वो पार्डन कर दिया था, माफ कर दिया था, और तंबीह करके, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा एक अच्छा एक कदम था। जी। लेकिन ये असल में देखना ये है कि ये पैगाम किसके लिए था, ये जो अभी सजाएं दी गई, ये पैगाम किसको मिला। अभी आपने खुद ही अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन यूनियन और बरतानिया की तरफ से जो जिस अंदाज में पाकिस्तानी अंदरूनी मामलात में मदाखलत की बात कही, जी। तो ये पैगाम तो असल में उनके लिए था, जो कि हम्म। एक तरफ जो आपने देखा कि मैथ्यू मिलर, जो कि बाइडन इंतजामिया के नुमाइंदा हैं, वाशिंगटन के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा अभी चंद दिन पहले, हफ्ता कबल, उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की और 4 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया। अब ये बात बड़ी अहम है कि उसके अगले दिन ही पाकिस्तान जो है वो 25 लोगों को सजा देता है। हम्म। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पैगाम देना चाह रहा था। अब जो रिचर्ड ग्लैनर की बात कर रही हैं आप, तो जी। उन्होंने न सिर्फ पहले अंग्रेजी में ट्वीट करने शुरू किए, बल्कि अब उर्दू में भी करना शुरू किए, और उनकी कुछ तस्वीर आई जिसके अंदर वो पाकिस्तानी ड्रेस पहने हुए बैठे हुए हैं। अब हम्म। देखना यह है कि उनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो तरजीहात हैं, पहली 100 उसके अंदर तो पाकिस्तान का ही नाम नहीं है, तो पाकिस्तान के किसी असीर लीडर की बात तो बहुत मेरे ख्याल में दूर की बात है। एक ठीक। बात तो ये आ गई। दूसरी बात इसके अंदर अहम यह है कि ये वही अमेरिका है जो अपने मुल्क में जब कैपिटल हिल के ऊपर उनकी असेंबली पर हमला होता है, तो उसके अंदर एक शख्स को, तो जो सिर्फ स्पीकर की कुर्सी पर खड़ा हुआ था, 18 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। ये हम्म। वो बरतानिया है जो अपने मुल्क में जब उनके जो सोशल मीडिया के हवाले से एक हालात अबतर होते हैं, तो वो 24 घंटे में, अदालत हम्म। वगैरह तो भाड़ में गई, वो 24 घंटे में लोगों के दरवाजे तोड़कर सजाएं भी दे देते हैं। तो फ्रांस की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन का मुल्क है, बड़ा अहम तरीन, तो हम्म। फ्रांस जो है वो उठा के जब उनके मुल्क में जलाओ घिराओ और फसादात होते हैं, तो हम्म। वो ऐसी सजाएं देते हैं जो तारीख में पहले फ्रांस में नहीं दी गई थी। हम्म। लेकिन ये लोग पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, और शायद इसकी एक वजह यह है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आ रही है। उन्होंने जिस शख्सियत के ऊपर ये सोचा था, या जिस पार्टी से उनको उम्मीदें वाबस्ता थीं कि पाकिस्तान में इंतशार होगा, पाकिस्तान की अफवाज जो है उससे कमज़ोर होगी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज होगा, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात जो है वो अदम तवाज़ुन का शिकार होंगे, पाकिस्तान में डी इस्लामाइजेशन होगी और पाकिस्तान के अंदर डीमिलिटराइजेशन जो है वो होगी। ये वो तमाम बातें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक खास मकसद के लिए एक सियासी एजेंडे को जो है वो परवान चढ़ाया। नतीजा जो हुआ वो आपके सामने है। 9 मई के वाकयात पे ही बात कर ली जाए, तो इससे पहले अदालत आलिया जो है हमारी, वो हम ये देखते रहे कि छोटी छोटी बात के ऊपर वो सुओ मोटो लेते रहे, जो कि मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं थी। लेकिन जब 9 मई का वाकया होता है, जो कि इतना बड़ा वाकया है कि पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर बन गया, पाकिस्तान की जो फख्र है, ईमान तकवा जहाद की सबीलिल्लाह की फौज, उसके हेडक्वार्टर पर हमला हो जाता है, पाकिस्तान के बानी कायदे आजम के घर को जला के खाकस्तर कर दिया जाता है, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जला दी जाती है, चागी के पहाड़ जो फख्र है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, उसको जो है उनके मॉडल को नजर आतिश कर दिया जाता है। और इसी तरीके से हमारे शोहदा जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल के लिए अपने आज को कुर्बान किया, जिन शेर खान को भारत के लोग जो थे वो मानते थे, उन्होंने उनके मुजस्मों की गर्दनें उतार के उनकी बेतौकीरी की। नतीजा यह हुआ कि ये वो बात थी, एजेंडा जो मगरिब के बिल्कुल ऐन मुताबिक था, और इसीलिए मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, भारतीय मेजर, वो ये कहता है कि इमरान खान को दोस्त कहो, वो दुश्मन नहीं, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो भारत जो है वो खरबों रुपए लगा के वो ना हासिल कर सका, कि पाकिस्तान फौज को पिछाड़ ना सका। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 9 मई को 5th जनरेशन वॉरफेयर को 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कन्वर्ट होते देखा, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने
بہت ہی بردباری سے، سمجھداری سے، تحمل سے، حوصلے سے ہم نے الحمدللہ اس کو پچھاڑا۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے مغرب پریشان ہو گیا، اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر نہ سو موٹو لیا جاتا ہے، نہ عدالت جو ہے وہ کوئی ایسے ایکشن لیتی ہے۔ اب جب فوجی عدالتیں آئین پاکستان اور تعزیرات پاکستان کے مطابق قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی کورٹ جو ہے وہ بنتا ہے، اور 1967 کا جو ایکٹ ہے، ملٹری ایکٹ، اس کے تحت سزائیں ہوتی ہیں، تو پوری دنیا کو تکلیف ہونا شروع ہو جی جاتی ہے۔ عبداللہ صاحب، میں اس جانب آؤں گی میں آخری بیرونی بات کر پریشر لوں، کی جانب۔ جی میں آخری عبداللہ بات آپ صاحب کے ساتھ، مجھے مارجن دیجئے گا، میں بیرونی پریشر کی ڈیفینیٹلی بات کروں گی، لیکن میں ذرا فی الحال سب سے جو انیشیل کومنٹ ہے وہ لے لوں، پھر میں ڈیفینیٹلی بیرونی دباؤ کی بات کروں گی۔ سعید آسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سعید آسی صاحب، 2019 میں ملٹری کورٹ سے سویلینز کو سزائیں ہو رہی تھیں، لیکن پاکستان ایک ایسے بدقسمتی کے دائرے میں گھوم رہا ہے ہمارے سیاستدانوں کو لے کے، کیونکہ ہماری سیاست کچھ اس رنگ میں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف دفاع کر رہی تھی، اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو مطلب موجودہ حکومت کی جو جماعتیں، اتحادی جماعتیں، وہ تنقید کر رہی تھیں۔ آج تحریک انصاف جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہی ہے اور ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو، اور جو موجودہ جو حکومت ہے، جو اتحاد ہے، جو اس وقت کرٹیسائز کر رہا تھا، وہ آج اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اسپیشلی نون لیگ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ مگر اس وقت بھی بیرونی دنیا تنقید کر رہی تھی، آج بھی بیرونی دنیا تنقید کر رہی ہے۔ اب EU، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے جو تنقید آئی ہے، اس کے بعد یہ مشکل ہوگا کہنا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہوتا ہوا، یا عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا مشکل ہو جائے گا آنے والے وقت میں، جس کا اظہار وہ خود بھی بار بار کر چکے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کا بہانہ بنایا جا رہا ہے ان کے۔ آسی صاحب، آسی صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آسی صاحب، آپ کا مائک کا شاید کوئی ایشو ہے، اس کو چیک کر لیجئے۔ ناظرین، آسی صاحب کی آواز نہیں ہم تک پہنچ رہی۔ آسی صاحب کو شامل گفتگو یقین کریں گے، لیکن یہ اتنی دیر ارمغان صاحب سے جان لیتے ہیں۔ ارمغان صاحب، رولز آف ایویڈنس جو ہے، جو سول کورٹس میں ہوتے ہیں، وہی رولز آف ایویڈنس ملٹری کورٹس میں بھی ہوتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک یہ آپ نے رولز آف ایویڈنس کی بات کی ہے، تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، آرمی ایکٹ میں یہ تو بات لکھی ہے کہ جو قانون شہادت آرڈیننس ہے، اس کے تحت یہاں پہ ایویڈنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن بات کریں تو اس میں تھوڑی سی ریزرویشنز آ جاتی ہیں لوگوں کی، کہ دیکھیں جو سول کورٹس ہیں، جو ادر جو سویلینز کورٹس ہوتی ہیں، ان میں وٹنس پہ کسی قسم کا خوف یا پریشر نہیں ہوتا، جبکہ ملٹری کورٹس میں نہ آپ کی میڈیا کی ایکسیس ہوتی ہے، نہ دیگر جو مطلب وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں مطلب اس حد تک جو ایک سویلین مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں تو وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ پھر جو آپ کو نہیں پتا کہ وٹنس کس خوف میں ہے یا وٹنس کس کنڈیشن میں ہے، تو یہ بہت ساری ریزرویشن اس حساب میں آتی ہیں۔ ڈاکومنٹس کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں مینشن ہے جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے کہ اس میں قانون شہادت آرڈیننس کے تحت ہی ایویڈنس ہوگی۔ ٹھیک ہے، آسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ آسی صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آسی صاحب کی ناظرین آواز نہیں مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ عبداللہ صاحب سے جان لیتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، میں نے ابھی آسی صاحب سے سوال کیا، سر سیم کوشچن آپ سے، اگر آپ نے میرا کوشچن سنا کہتے تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ جی اگر آپ ریپیٹ فرما سر، دیجئے۔ 2019 میں ملٹری کورٹ سے 2019 میں ملٹری کورٹ سے سویلینز کو سزائیں ہوئی تھیں، لیکن جو ہماری سیاست ہے، انفارچونیٹلی سیاستدان جس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں، اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور جو موجودہ اتحاد ہے، حکومتی اتحاد، وہ اس کو کرٹیسائز کر رہا تھا، اور تحریک انصاف اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ اب تحریک انصاف اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے، اور موجودہ حکومتی اتحاد اسپیشلی جو ہے نون لیگ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ سر، بیرونی دنیا نے اس وقت بھی تنقید کی تھی، جیسا کہ بیرونی، میں نے آپ سے کہا کہ میں سوال کروں گی دباؤ کے حوالے سے، آج بھی تنقید کر رہی ہے، لیکن اب EU، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے جو تنقید آئی ہے، اس کے بعد جس طرح سے رچرڈ گرینل جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے بعد کیا یہ مشکل ہوگا کہنا، یا آسانی سے جیسے باقی لوگوں کا ٹرائل ہوا، ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا بھی ہو جائے گا، جیسے وہ بارہا اس کا بھی اظہار کر چکے ہیں
کہ بہانہ بنایا جا رہا ہے ان کے ملٹری ٹرائل کرنے کا؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے بہانے کا، میرے خیال ہے بہانہ نہیں بنایا جا رہا. پہلے دن سے 9 مئی کے واقعات کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. دیکھیں 9 مئی آج بھی جب ان کی ملاقات ہوئی اپنی پارٹی لیڈرشپ سے، تو ان کو ایک دفعہ تو امریکی مداخلت کو نامنظور کرنا چاہیے تھا نا. میں تو امید کر رہا تھا کہ وہ آج کہیں گے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم تو تمہارے کوئی جو ہے وہ تمہارے مداخلت کے جو ہے وہ چاہتے ہیں، ہم تمہاری جو بھیک ہے یا جو تمہاری مداخلت کر رہے ہو میری رہائی کے حوالے سے، میں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. آج بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن انہوں نے تو ایبسلیوٹلی یس کی بات کی. یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی. میں سمجھ رہا تھا کہ آج کے دن کوئی وہ بڑی بات کریں گے، لیکن وہ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ ان کی تمام باتیں جو ہیں ان کی ذات تک محدود ہو چکی ہیں. اب تو ایک بات تو یہ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ کیا دنیا میں نہیں لگا؟ جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں کیا ان کے اندر ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں نہیں ہوئیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مغربی پریشر، جہاں تک مغربی پریشر ہے تو آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو خالد بن سلطان ہیں، خالد بن سلمان جو اس ٹائم پہ ڈیفینس منسٹر ہیں، اور محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. اور میرے خیال میں امریکی جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اور آپ بہتر یہ ہے کہ مداخلت سے جو ہے وہ پرہیز کریں. یاد ہوگا آپ کو کہ ایک زمانہ تھا جب ایران کے شاہ جو تھے رضا شاہ پہلوی، وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، میڈییشن کا کردار ادا کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد رضا شاہ پہلوی کے بعد کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے. تو پاکستان کو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ خالد بن سلطان صاحب کی جانب سے بہت پیغام جو ہے وہ مثبت آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پہلی 100 ترجیحات جو ہیں اس کے اندر پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، اور عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی تو بہت دور کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ بائیڈن جو صاحب ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آپ کے معاملات میں مداخلت کرتے نظر نہیں آئیں گے. تو یہ ایک میرے خیال میں جس کی وجہ سے پاکستانی حکومت جو ہے اس کو بھی سمجھ آئی. لیکن ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ پاکستانی حکومت تو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی. دیکھیں آپ نے کل کا بیان آیا تو آج سزائیں ہو گئیں، پہلے بیلسٹک میسائل کا آیا تو اب بتا دی. تو یہ بات تو ہمیں نظر آ رہی تھی کافی عرصے سے کہ ہم جو ہے وہ ایک جو لک ایسٹ پالیسی ہے اس کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن عبداللہ صاحب یہاں پہ ایک کویسچن یہ بھی ہے نا کہ چلیں باقی لوگوں کی سزاؤں کے حوالے سے تو ہم لوگوں نے سزائیں آج سنا دی گئی ہیں فوجی عدالتوں سے، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں ابھی ان کے حوالے سے مانا کہ انہوں نے اوتھ نہیں لیا، ٹرمپ مینجمنٹ نے، وہ 20 تاریخ کو اپنا اوتھ لیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے فرد واحد کی طرح تو کوئی ڈیمانڈ نہیں آئے گی وہاں سے، پوری ایک کیبنٹ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد وہاں سے اگر کوئی ڈیمانڈ آئی یا کوئی پریشر آیا تو آئے گا. لیکن کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل آسان ہوگا اس سب کے بعد، یا اس پہ بھی پریشر آ سکتا ہے کہ ان کا نہ کیا جائے؟ دیکھیں جی ٹرائل تو میرے خیال میں پریشر تو آ رہا ہے. یہ تو اب کھل کے بات آ گئی نا رچرڈ گینر کے ٹویٹ کے بعد، کہ اس نے بڑا واضح کہہ دیا کہ جی ہم وہ جو میتھیو ملر ہیں انہوں نے بیان کو گھما پھرا کے بات کی، یا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز کی بات کی. ان کو سیدھی بات کرنی چاہیے تھی کہ عمران خان کی رہائی کروا دیں. یعنی کہ کیٹ از ویل آؤٹ آف بیگ. تو نظر آ گیا کہ اس سارے مقصد کے پیچھے جو تھا، میں تو پہلے دن بھی بولا تھا جس دن یہ سائفر کی بات ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک امریکی سازش ہے میری حکومت کے خلاف. تو میں نے کہا کہ جی واقعی یہ امریکی سازش ہے، لیکن یہ آپ کی حکومت کے خلاف نہیں بلکہ پاکستانی فوج کے خلاف ہے، پاکستانی ریاست کے خلاف ہے، پاکستانی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کے خلاف ہے. اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بات ثابت ہوتے نظر آ رہی ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ پاکستان جو اس نے پرسوں جانا تھا امریکہ کی سے دوری پہ، آج وہ جا رہا ہے. اور جو پاکستان کا ایک بڑا اتحادی چین موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں عرب دنیا میں بھی پاکستان کا جس طرح سے قدر و منزلت بڑھ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کیا پاکستان میں ٹرائل نہیں ہوں گے؟ کیا آپ یہ دیکھیے کہ کیا ابھی کچھ عرصہ پہلے کوریا کے اندر کیا ہوا، جو ان کی صدر تھیں، لیڈی صدر تھیں،
اور ساؤتھ کوریا کے اندر ان کو بیڑیاں پہنا کے, ان کو ہتکڑیاں لگا کے, ان کو قیدی کے کپڑے پہنا کے جو ہے جیل میں وہ عدالت میں لایا گیا, اور ان پہ صرف الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی دوست کی جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی تھی کاروبار میں. تو یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے نا. تو پھر پہلے فورن فنڈنگ, پھر فورن انٹرفیرنس, تو یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کس کی ایما پہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس میں صرف ایک بات آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر گیس کا مقدمہ ہو تو گیس کی عدالت, اگر جو ہے وہ وابڈا کا مقدمہ ہو تو وابڈا کی عدالت, اگر وہ بینک کا مقدمہ ہو تو بینک کی عدالت, اور ریلوے کا ہو تو ریلوے کی عدالت, تو پھر فوج کے اوپر حملہ ہو تو فوج کی عدالت میں کیا مذائقہ ہے؟ ٹھیک ہے, سید آصف صاحب سے جانتے ہیں. آصف صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سید آصف صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ناظرین, آصف صاحب کی کچھ لائن میں تھوڑا پرابلم ہے, ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. اتنی دیر میں ارمغان صاحب سے جانتے ہیں. ارمغان صاحب, اب یہ سزائیں تو سنا دی گئی, نیکسٹ پروسیس ہے, ان کو جیلوں میں منتقل کیا جائے گا. اس کے بعد اس کے بعد فردر کیا ہے؟ اپیل کا رائٹ ہوگا ان لوگوں کے پاس ہائی کورٹ سے, متعلقہ ہائی کورٹ سے, اور اس کا ایک لیگل پروسیس کیا ہے سر؟ ارمغان صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہیلو جی ارمغان صاحب, آپ نے میرا کوشچن سن لیا؟ نہیں, آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی, کوشچن ریپیٹ کیجئے گا. جی ارمغان صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ اب پہلے 25 لوگوں کو جو ہے سزا سنائی گئی ملٹری کورٹ سے, آج مزید 60 کو سنائی گئی, تقریباً 85 کے قریب لوگ ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں. اب فردر اگر انہوں نے اپیل میں جانا ہے تو اس کا لیگل جو ہے وہ پروسیس کیا ہوگا؟ ہائی کورٹس میں اس کو اپیل پہ جائیں گے, کیا ہوگا, اس کو کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں, اردو کا ایک شعر ہے کہ اسی کا شہر وہی منصف وہی مدعی. ٹھیک ہے, تو ایک چیز بڑی آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ چلیں قانونی پیچیدگیوں میں جائے بغیر کہ سب کچھ وہیں پہ ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو اپیلز ہوتی ہیں, جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری آرمی کے اندر ہی ہوتی ہے. الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی ہوتا ہے. سر فرسٹ اپیل ہوتی ہے نا, آرمی چیف کے سامنے جاتی ہے, اس کے بعد تو متعلقہ ہائی کورٹس میں نہیں جاتا یہ معاملہ. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو اپیل کریں گے نا یہ جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو اس کی ریویژن ہوتی ہے یا جو اپیل ہوتی ہے وہ بھی آرمی چیف یا آرمی چیف کے اندر ہی ایک بینچ بنایا جاتا ہے جس کا رینک منیمم بریگیڈیئر رینک کا ہوتا ہے, وہ ہی اپیل سنیں گے. ٹھیک ہے, جو اس کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس کی طرف آتی ہیں وہ ہیومن رائٹس کے تحت اس کی پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں, وہ اس تحت میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کی جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کے تحت جو اپیلیں ہوں گی وہ بھی آرمی کے اندر ہی سنی جاتی ہیں. سر جہاں تک آج میں نے لا ایکسپرٹس کو سنا جن سے ڈسکشن ہوئی, ان کے ساتھ یہ ڈسکشن رہی کہ جو پہلی اپیل ہے, سب سے فرسٹ اپیل جو ہوگی وہ آرمی چیف کے سامنے جائے گی ان کی اپیل, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ کم سے کم رینک بریگیڈیئر کا ہوگا. اس کے بعد جو سیکنڈ اپیل ہے وہ ہائی کورٹس میں جائے گی, پھر ہائی کورٹس دیکھیں گی کہ وہاں پہ جو ایویڈنس ہے وہ انف تھے, جن ایویڈنس کے مطابق ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ انف تھی, اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ جائیں گے. سر یہ پروسیس نہیں ہے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آ جاتی ہے ہائی کورٹس کی. ٹھیک ہے, جو اپیل, خیر یہ قانونی پیچیدگی ہیں, وہ میں اس میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اپیل جو ہوگی ابھی ان کی وہ آرمی کے تحت ہی ہوگی. جو ہائی کورٹ اس کو لے گی, ٹھیک ہے, وہ اس کے کانسٹیٹیوشنل جو ہوں گی ریٹس ہوں گی وہ ہوں گی. اس میں آپ سمجھ لیں کہ مطلب فیئر ٹرائل نہیں ہوا, جو آپ کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کنسٹیٹیوشن کے تحت, ہائی کورٹ اس جورسڈکشن میں لے کے جائے گی. جو اپیلیں ہیں, اپیل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, ریٹس جورسڈکشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یعنی کہ 10A اور 10 کے مطابق ان کا ٹرائل ہوا ہے نہیں ہوا یہ ہائی کورٹس دیکھیں گے, اپیل ان کی سیم آرمی چیف کے پاس جائے گی. جی میں دیکھیں وہی عرض کی پہلے بھی آپ سے کہ دیکھیں فیئر ٹرائل کے اوپر کافی زیادہ اس کے ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنلی جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, یہ دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا یو این اے کے جو ہیں, وہ یہ جو آرمی کے انڈر ٹرائلز ہوتے ہیں وہ تھرو اوور دا ورلڈ, ایون وہ یو ایس اے میں ہوں یا یو کے میں ہوں, جن کی وہ بھائی پہلے بھی بات کر رہے تھے, تو اس کو وہ فیئر ٹرائل نہیں کنسیڈر کیا جاتا.
ٹھیک ہے. فیئر ٹرائلز کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں وہ لائک آپ جس میں کہہ لیں کہ آپ جو وٹنس ہیں وہ اس پہ کوئی انڈیو پریشر نہ ہو, جو کورس اس میں ایکسیس ہو, اس میں آگے پھر لائر کو چوز کرنے کی ملزم کو ایک پراپر آزادی ہو. اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو فیئر ٹرائلز کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, میں عبداللہ صاحب سے, ارمغان صاحب سے کہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں. ناظرین مجھے ایک بریک لینے, بریک سے واپس آتے تو مزید ڈسکشن کرتے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے مذاکرات کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے, کیا ایک مہینہ کافی ہوگا؟ ایک مہینے میں کسی بھی حتمی نتیجے پہ یہ کمیٹیاں پہنچ جائیں گے؟ ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد.